اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ سامعین و ناظرین کرام، تلاش پروگرام کے ساتھ میں آپ کے حضور میں حاضر ہوں اور یاد دلاتا چلوں کہ میں صحیح اور کوشش کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی سے بہت قریب سے جو مسائل گزرتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائیں۔ ہم اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ چیز پانے کے لیے راستہ کیا ہوگا۔ یقیناً اگر تلاش ہے تو اس کے راستے بھی مذہب نے بتائے ہیں۔ میں نے شروع کیا ہے رسالۃ الحقوق کو، یعنی سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو حقوق گنوائے ہیں ان میں سے کچھ کی طرف جو ضروری ہے بتانے کا ارادہ کیا، اور ممکن ہے پورا رسالہ بھی پیش کیا جا سکے، لیکن ابھی ذہن میں چند چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ شروع کیا ہے۔ دیکھیے، انسان کی فطرت و طبیعت ہے کہ اگر اپنا حق کسی کے اوپر دکھائی دیتا ہے تو وہ چیخ پڑتا ہے، اس کی چیخ نکل آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اس کو مل جائے، صحیح اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا حق اس کو ملے۔ اگر اس کا حق خدا نے کردہ ملتا نہیں ہے تو جس سے ملنے والا اس کو وہ ظالم کہنے سے بھی چوکتا نہیں ہے، اور وہ اسے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے چاہے گا کہ اسے مجبور کیا جائے کہ میرا حق ادا کر دے۔ تلاش میں بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر اپنا حق کسی سے چاہتے ہیں اور اس کا راستے تلاش کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، اگر میرا حق کسی کے اوپر ہے تو یقیناً اس کا حق بھی میرے اوپر ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کا حق میرے اوپر ہے مگر وہ بول نہیں سکتے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر حق ہے، مجھے ہی سوچ کر کے اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں، میرے ہاتھ، میرے آنکھ، میرے ناک، میری زبان، میرے کان، یہ اعضاء اور جوارح، ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ یہ بول کے نہیں کہیں گے کہ تم میرے حق کو ادا کرو، بلکہ مجھے ہی خود سوچنا، فکر کرنا کہ اس کا کیا حق ہے اور مجھے کیسے اور کس راستے سے اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے، جو میرے اوپر فرض ہے۔ اور مجھ کو ایک انسان بننے کے لیے اور انسان کامل کی طرف بڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو دہراتا چلوں کہ ہم اگر اپنے خواہش کی طرف متوجہ ہیں تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز پر ہمارا کنٹرول ہو، دلی تمنا ہوتی ہے کہ ہر چیز پر میرا کنٹرول ہو جائے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کی ہوا بھی میرے کنٹرول میں ہو، زمین میرے کنٹرول میں ہو، چاند اور سورج کی رفتار میرے کنٹرول میں آ جائے۔ چلیے، اگر کوئی شخص یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، آرزو تو ہوتی ہے، کہہ نہ سکتا، تو کم سے کم اتنا تو چیخ کے کہتا ہے، اے کاش کہ کوئی دعا کا علم ہو جاتا، کوئی ہمیں کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ ہمارے آل اولاد، ہمارے گھر والے جو میری تربیت میں ہوں، میرے کنٹرول میں ہوں، جیسا میں چاہوں ویسا کریں، میری آنکھوں کے اشارے پر ہوں۔ یقیناً اچھی خواہش ہے، اچھی آرزو ہے، دعا بھی اس بات کی ہونا چاہیے کہ یقیناً وہ اولاد جو اسی کے تسلسل کا نام ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر اس دنیا میں زندگی گزارے اور مجھ سے اعلیٰ مراتب جو ہے تک وہ پہنچ جائے۔ جب تربیت کر رہا ہوتا ہے چاہتا میرے کنٹرول میں، اور ابتدائی سے کنٹرول میں ہوتا، بڑا بننے کے بعد یقیناً ماں باپ کے کنٹرول میں رہے گا اگر ماں باپ زندہ ہیں تو، اور اگر زندہ نہیں رہ گئے تو یقیناً ان کی محبتوں کو یاد کر کے ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے گا۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ جو میں یہ کنٹرول چاہتا ہوں، دنیا پر اپنا کنٹرول چاہتا ہوں، محلے پہ کنٹرول چاہتا ہوں، ملک پہ کنٹرول چاہتا ہوں، چلیے بڑی بات ہے ان پر نہیں تو کم سے کم اپنی آل اولاد پر
کنٹرول چاہتا ہوں، اگر ٹیچر کہیں ہے تو اپنے شاگردوں کو اپنے کنٹرول میں چاہتا ہے، یہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیوں آدمی دعا کے لیے کی طرف جاتا ہے، کوئی دعا کرے یا کوئی دعا بتائے، کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ میں جو سمجھتا ہوں یہ دوسرے قدم کی طرف سوچ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جبکہ اس دوسرے قدم سے پہلے قدم کے بارے میں غور کرنا ہے۔ یعنی اگر زینہ بنا ہوا سیڑھیاں ہیں تو اگر ہم اس کے پہلے پائیدان پر قدم رکھیں گے تب دوسرے پر قدم رکھنا چاہیے، اگر ایک معمول کے مطابق چلنا چاہتا ہے، یا جتنا بڑا اس کا قدم ہے دوسرے قدم تک پہنچنے کے لیے جب تک پہلے مرحلے پر قدم کو نہیں رکھے گا دوسرے مرحلے پر کیسے پہنچے گا؟ اس کو بلندی پہ جانا ہے، چھت کی بلندی تک پہنچنا ہے تو سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑے گا اور قدم بقدم وہاں تک پہنچے گا۔ اولاد میرے کنٹرول میں ہو، یہ دوسرا قدم ہے۔ پہلا قدم ہے خود اپنے اندر پائے جانے والے جو اعضاء اور جوارے ہیں ان پر کنٹرول۔ آیا میرا کنٹرول میری آنکھ پر ہے، میرا کنٹرول میری زبان پہ ہے، میرا کنٹرول میرے ہاتھوں پر ہے، میرا کنٹرول میری فکر پر ہے، میرے دماغ پر ہے، میرا کنٹرول میرے قدموں پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر آدمی آنکھ بند کر کے سوچے تو عمر میں کی بات نہیں ہو رہی کہ ہر لمحے، ہر دن، ہر گھنٹوں میں جو میری آنکھ میرے کنٹرول سے باہر کتنی دفعہ ہو جاتی ہے، میری زبان میرے کنٹرول سے باہر کتنی دفعہ ہوتی ہے۔ کیا میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ آدمی پہلے اس پر کنٹرول کرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اپنے دماغ، فکر، زبان، آنکھ، ہاتھ وغیرہ پر مکمل طور پہ کنٹرول پا لے تو اللہ اسی زبان، آنکھ اور فکر میں یہ اثر دے دیتا ہے کہ وہی اثر دعا بن جاتی ہیں، اور اپنے سے باہر جو دوسرا قدم ہے یعنی آل اولاد، دوسرے افراد ہیں، محلے کے لوگ، ان پر بھی کنٹرول ہونے لگتا ہے، زبان میں اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کردار اثر رکھتا ہے، کردار ایک روشنی کا نام ہے، روشنی دور تک پہنچتی ہے، لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں غور کرے، سوچے، اور اس کے لیے تمرین اور مشق کرے کہ میں اپنی زبان پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں، اپنے خواہشات پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اپنی نظر و نگاہوں پر جو ہے کیسے کرنا۔ اللہ یعنی قرآن پڑھیں تو قرآن چیخ چیخ کہتا ہے، انسان تمہارا اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت سے آگاہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہماری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، جدھر نہیں دیکھنا چاہیے دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہوتا، اگر کسی انسان کا خوف ہوتا تو شاید اس سے بچنے کے لیے اپنی نگاہ کو جھکا لیں، لیکن اس کو کنٹرول نہیں کہا جاتا ہے۔ کنٹرول اپنے اوپر قابو ہو، خوف الہی ہو۔ طے ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر خوف اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اگر خوف الہی ہے تو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ تو ان پر کنٹرول کے لیے، اس کی تلاش کے لیے اگر آپ رسالۃ الحقوق کو پڑھیں تو اس میں سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق بتائے، ان حقوق کو ادا کرے آدمی، کنٹرول ہونے لگے گا۔ میں نے اس سے پہلے زبان کے حق کو بیان کیا تھا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ مولا نے جو کان کے حق اور اس کے حقوق کو بیان کیا ہے اس کو پڑھوں، اور اس کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں رسالۃ الحقوق میں کہ اما حق السمع فتنزیہہ ان تجعلہ طریقا الی قلبک الا لفوحۃ کریمہ یحدث فی قلبک خیرا اور تکسب خلقا کریما۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے کان کا حق یہ ہے فتنزیہہ ان تجعلہ طریقا الی قلبک، تو حق یہ ہے کہ، بلکہ میں لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے مفہوم کو واضح کر دوں تو ترجمے میں ایک لذت آئے گی۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کان ایک دروازہ ہے،
اس دروازے سے کیا گزرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دروازہ، اس دروازے سے داخل ہو کر کے کہاں تک پہنچنا ہوتا ہے؟ قلب تک، دل تک۔ اس کان کے دروازے سے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے دل تک، دل تک پہنچتی ہے۔ جب دل تک پہنچتی ہے تو بری چیزیں اگر پہنچتی رہیں گی تو دل پر قفل لگ جاتا ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مشہور ترین قول جو آپ نے روز عاشوراء خطبے میں ارشاد فرمایا، ان ظالمین کو جو امام کے مقابلے میں آئے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں، قد ملئت بطونکم عن الحرام فطبع اللہ علی قلوبکم، پیٹ مال حرام سے بھر گئے ہیں، تمہارا دل پر قفل لگ گیا ہے۔ نجاستیں کھاتا ہے تب بھی اور حرام سنتا ہے تب بھی یقیناً دل میں کوئی بات پھر جا کر کے بستی نہیں ہے، تو تالے لگ گئے۔ پھر اب اگر اس کان میں اچھی بات بھی آئے گی، آدمی سن کر کے اٹھے گا اور وہ اچھی بات، جیسے کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرا کر کے واپس آ جائے ویسے ہی وہ اچھی بات بھی جاتی ہے اور ٹکرا کر کے واپس آ جاتی ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو وہ امام حق کو بتا رہے ہیں کہ یہ کان ایک دروازہ ہے اور اس دروازے سے چیز جب داخل ہوتی ہے تو پہنچتی ہے دل تک، دل تک پہنچتی ہے۔ تو تمہیں اپنے کان کے بارے میں کرنا کیا ہوگا تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے؟ کرنا یا فرما تنزیہ ان تجعلہ طریقا الی قلبک، کہ تم اپنے کان کو پاک و پاکیزہ اور منزہ رکھنا اس بات سے کہ کہیں تم اس کان کو راستہ نہ بنانا ایسی چیزوں کے لیے جو تمہارے قلب تک پہنچائیں جو خیر نہ ہو، جو اچھا نہ ہو۔ گویا کہ اسی کو راستہ بنانا ہے دل تک پہنچانے کے لیے، خیر کے، اچھی باتوں کے لیے، شر اور برائیوں کے لیے اس کان کو تم راستہ نہ بنا لینا اپنے قلب تک پہنچنے کے لیے، اس شر اور برائیوں تک کے پہنچنے کے لیے۔ اگر انہی چیزوں پر غور کریں، جملے مختصر ہوتے ہیں مگر بات نہ جانے کتنے موضوعات کو سمیٹے ہوئے ہیں، کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی کان سننے کے لیے کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے، یقیناً کان سننے کے لیے ہے، لیکن جس نے بنایا بھی جانتا ہے کہ کیا سنے گا تو کان کے لیے مفید ہوگا اور کیا نہیں سنے گا تو کان کے لیے مفید ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہر چیز جو ہے بنانے والا جانتا ہے کہ اس چیز کو کیسے رکھا جائے، کیسے سنبھالا جائے، کن چیزوں سے بچایا جائے، کن چیزوں سے دور رکھا جائے۔ بنا کر کے جب وہ مارکیٹ میں پیش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ایک ہدایات کا پرچہ بھی رکھ دیتا ہے کہ پڑھیں کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بناتا ہے اس کے علم کا اور بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی جانتا نہیں ہے اس کے استعمال کو، تو صحیح استعمال کا طریقہ بتا دیا جائے۔ کان بھی اللہ نے بنائے ہیں، اس کا رحم اور کرم ہے کہ اس نے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں اس کا استعمال کہاں اور کس مرحلے کے لیے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو اگر منع کیا گیا فلاں چیز نہ سنو تو ایک طریقہ ہے، اب بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اس سے تم اپنے کو بناؤ گے، ورنہ اگر یہی کان دروازہ بن جائے گا ہر چیز کے لیے تو تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ انسان اپنے شکل و صورت میں انسان جیسا ہوگا، حیوان ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کو آدمی حیوان کہتا، بدترین حیوان کا نام کہتا، وہ انسان ہے، وہ فلاں چیز ہے مثلا، حالانکہ شکل و صورت اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، انسان ہے، لیکن آدمی حیوان کا کیوں؟ اندر سے وہ ایسا ہو گیا، اس کا باطن ایسا ہو گیا ہے۔ اور وہ باطن بناتا کیا چیزیں ہیں؟ یہی چیزیں جو راستوں سے قلب تک پہنچ جاتی ہیں، ضمیر تک پہنچتی ہیں، تو جیسی چیز ہوگی ویسا انسان کو بناتا ہے۔ غذائیں نجس کھائے گا، حرام کھائے گا، ویسے ہی اس کی روح اور اس کا باطن بنے گا۔
حرام چیزیں سنے گا یا دیکھے گا تو یہ راستے ہیں قلب تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے یقیناً یہ انسان کو اگر برا سنے گا دیکھے گا تو برا بنا دے گا۔ لہذا حق بیان کر رہے ہیں امام کہ تم کوشش کرو کہ تمہارا کان راستہ نہ بنے برائیوں کا قلب تک پہنچنے کے لیے۔ قلب تک پہنچانے کے لیے راستہ اگر کان کو بنایا برائیوں کا، اس سے تم پاک و پاکیزہ رکھنا اپنے کان کو۔ ان تجعلہ فتنزیہ ان تجعلہ طریقا الی قلبک الا لفوحۃ کریمہ، اگر تم راستہ بناؤ تو کیا کے لیے؟ الا لفوحۃ کریمہ، خبر خیر کے لیے، اچھی باتوں کے لیے اسے راستہ بنانا۔ یحدث فی قلبک خیرا، تاکہ وہ اچھی بات تمہارے قلب تک پہنچ کر کے ایک خیر کا وجود دے، نیکی اور خیر کا اور اچھائی کا وجود وہاں پاس، یعنی تمہارے اندر تمہارے ضمیر میں اچھائی پیدا ہو۔ اور تکسب خلقا کریما، یا تم میں خلق کریم، اچھا کردار، اچھا اخلاق پیدا ہو۔ فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ، اس لیے کہ کان راستہ ہے باتوں کا، بات اسی راستے سے آتی ہے ہم تک۔ کتنی دور سے بولا جا رہا، قریب سے بولا جا رہا ہے، اگر دوسرا نہ سنے، منہ کو انسان کے کان سے لگا کے بولتا، پتہ ہے کہ یہی دروازہ ہے اندر تک پہنچانے کے لیے بات کو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ کان دروازہ ہے باتوں کے لیے، بات کے اندر پہنچنے کے لیے، اس لیے تم اس دروازے کا استعمال بری باتوں کے لیے نہ کرنا تو اچھی باتوں کے لیے، تاکہ ان اچھی باتیں اندر پہنچ کر تمہیں اچھا بنا سکے، اخلاق کریمہ تمہارے اندر پیدا ہو سکے۔ فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ، دل تک پہنچنے کا، بات کے پہنچنے کا راستہ کان ہے۔ یودی الیہ ضروب المعانی، مختلف قسم طرح کی باتیں اور معانی جو ہیں اسی راستے سے قلب تک پہنچتی ہیں، علی ما فیہا من خیر و شر، چاہے وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، وہ قلب تک اسی راستے سے پہنچتی ہیں۔ لہٰذا گویا کہ یہاں بہت ساری باتیں نہیں بتائیں حق کی طرف، صرف ایک بات کہ اپنے کان کو بچائے رکھنا، کہ تمہارا کان راستہ بنے بری باتوں کے پہنچنے کا دل کے اندر بری باتوں کا راستہ تمہارا کان نہ ہو، اچھی باتوں کا راستہ بنے۔ یہ اگر خیال رکھا جائے انسان کے تعمیر اور ارتقاء کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ایک راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو واقعاً انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہے تو جتنے حقوق ہیں ان حقوق میں جو کان کا حق ہے، ایک حق یہی ہے کہ اس کو پاک و پاکیزہ رکھیں بری باتوں کے پہنچنے سے دل تک۔ اگر پہلے لفظ کو دیکھیں تو امام نے استعمال فرمایا کہ حق السمع فتنزیہہ عن ان تجعلہ طریقا، اسے منزہ رکھو، پاک و پاکیزہ رکھو کان کو بری باتوں کا راستہ بنانے سے۔ اگر آپ معصومین کے اقوال میں دیکھیں تو ایک قول ہے، اور یہ قول جو ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَحَقُّ السَّمْعِ تَنزِيهُهُ عَنْ سِمَاعِ الْغِيبَةِ وَاسْتِعْمَاعِهِ، امام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ تم اسے بند رکھو، پاک و پاکیزہ رکھو اپنے کان کو غیبت کے سننے سے، غیبت نہ سنیں۔ وَسِمَاعِ الْأَبَاطِيلِ، باطل چیزیں جو حق نہ ہو، گمراہی ہو، ان چیزوں کو سننے سے اپنے کان کو محفوظ رکھیں اور بچائے رکھیں۔ گویا کہ چھٹے امام نے الگ سے ایک قول میں کان کے حق کو بتایا، تو ایک ہی بات بتائی کہ اپنے کان کو راستہ نہ بنائیں دل تک پہنچنے کے لیے۔ کن چیزوں کے پہنچنے کے لیے راستہ نہ بنائیں؟ غیبت بہت ہی
ایک بری بیماری ہے اور ایک ایسی بیماری ہے جو سماج اور معاشرے میں بہت حد تک پائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، دو چار آدمی ہوں تو کسی معمولاً کم ہوتی ہے کسی علمی گفتگو، کوئی علمی گفتگو ہونے لگے، کم ایسا دکھائی دیتا ہے، یا اپنے اپنے ذات سے متعلق اپنی بات ہو، کم ہوتا ہے کہ اس سے گفتگو ہے۔ ایک تیسرے شخص جو وہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو، ہنسی مذاق، اگر کوئی کسی نے کہا بھی آج کی کیا خبر ہے تو عام طور سے کسی آدمی کا نام لے لیا، اور آپ اس کے بارے میں جاتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے ایسا کر دیا اور واہ ہوا فلاں ہوا، وہ ایسا نکلا اور ویسا نکلا، مثلاً اس کے بارے میں آدمی گفتگو کرنے لگتا ہے۔ غیبت ایک موضوع ہے، میں اس کو ظاہر ہے اپنی بات بڑھانے کی چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ زبان کے حق میں تھا، تھوڑی بہت بات میں نے زبان کے حق کو بیان کر رہا تھا تو میں ذکر کیا تھا، لیکن ایک بات شاید اس سے الگ ہٹ کر کے ہے کہ غیبت عام طور سے آدمی اپنے کو سمجھا لیتا ہے کہ سچی بات کہی جا رہی بھائی ہے۔ میں نے بات کہی تھی کہ سچی ہی بات کے ذکر کرنے کا نام غیبت ہوتا ہے۔ اگر وہ سچی بات نہیں کر رہا ہے اس کی تو وہ تو تہمت ہوگی، وہ اس سے بڑا بھی عیب ہے سچی بات۔ دیکھیے، جسے غیبت کہا جاتا ہے، اس پر توجہ رکھیے کہ غیبت وہ بات جو کسی شخص سے سرزد ہو گئی ہے، غلطی خطا سرزد ہو گئی ہے، اور وہ اس کی زندگی کا معمول نہیں ہے، ہو گیا ایسا، کہیں جھوٹ بول دیا، بولتا نہیں جھوٹ بول دیا، مثلا ایک غلط کام کر دیا، کرتا نہیں ہے، کہیں سے کسی کا چیز یوں ہی اٹھا لی، چوری کر لی، وہ چور ہے نہیں، کر لی مثلا۔ تو ایسا جب ہو جاتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں معمول نہیں بنا ہوا ہے، وہ دیکھا یا سنا، تو صرف اسے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ایسے حرکت سے بچ جائے اور بچا رہے، اور یقیناً جب اسے سمجھا دیا جائے گا آدمی گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب اس کو خالی بیان کر کے اس کو حقیر بتانا، کم بتانا، اس کو گویا کہ اس طرح سے بیان کرنا گویا وہ ہے ہی چور، وہ ہے ہی ایسا، مثلا جھوٹا، یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے عزیزو۔ ہاں، اگر کسی کے اندر عام طور سے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہے ہی، کچھ اور کہتے ہی ہوتا نام نگر، اچھا وہ جو ایسا ہے، شہرت ہو، سبھی لوگ جانتے ہیں، ظاہر جب آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو اس کو کوئی حیرت بھی نہیں ہوگی، وہ تو ہے ہی، دوسرا وہاں تو ہے ہی، ہاں خالی اس لیے سن رہا ہوگا کہ کوئی بڑی چوری کی ہو یا چوری میں پکڑ لیا گیا ہو۔ تو اگر کسی میں ایسی برائی جو عام طور سے اس کی زندگی میں نہیں دیکھی جائے، ایک آدھ دفعہ دو دفعہ ہو گیا ہے خالی، تو اس کا ذکر اس کو کم بتانے کے لیے عیب کے طور پر نہیں کرنا چاہیے، کہیں خود اس سے ذکر کرنا چاہیے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دین مذہب جو اس سے روکتا ہے، خود نہیں کر سکتے کسی ایسے شخص کو جو کہ اثر انداز ہو سکے، اس کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ ہمیں خود غیبت کرنا ہے یا غیبت کوئی کر رہا تو اس کا سننا، یہ دونوں گناہ ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر غیبت آدمی کر سکتا ہے، بعض جگہوں پر غیبت کر سکتا ہے، اور وہ جگہ میں سے کم یوں کہوں، جیسے اگر کوئی اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں رشتہ کر رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کمیاں عام نہیں ہیں، مگر وہ کمی میں جانتا ہوں اس کے اندر یہ کمی ہے۔ تو اب یہاں صرف اس لیے کہ ایک دو زندگی، مسئلہ ایک دو دفعہ نہیں، وہ پوری زندگی کا ہوتا ہے، تو اگر وہ عیب ایسا عیب ہے جو انسان کی زندگی میں شریک ہو کر کے زندگی کی تکلیف بن جائے گا، تو ہمیں اس عیب کو بتا دینا چاہیے، یہ کہہ کر کے کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا ہوتا، یعنی شادی کے موضوع کے لیے سوال، تو میں قطعاً اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن مذہب ہم سے کہتا ہے کہ تاکہ اس لیے میں آپ سے یہ بات
کہہ رہا ہوں کہ یہ میں قریب سے ہوں اور قریب سے رہ کر کے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ عیب ہے، صحیح کی جا رہی کہ وہ نکل جائے، یا آپ اس کو خود کر سکتے ہوں، اس کی اصلاح کر سکتے ہوں، تو آپ اس عیب کے ساتھ آپ جان لیں کہ یہ عیب پایا جاتا ہے، تو وہاں پر غیبت مثلاً آدمی کر سکتا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں، لیکن وللہ فی اللہ، اس لیے کہ وہاں کا حکم کسی کو بیان کرنے کے لیے بلکہ ایک زندگی میں تکلیف کے آنے سے بچانے کے لیے بات کہی جا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن نے جن اعضاء کا ذکر کیا ہے اور اسے مسئول بتایا، ذمہ دار بتایا ہے، 3 اعضاء ہیں، اور ان 3 اعضاء میں سے 3 قوتیں کہی، یہ 3 قوتیں ہیں اور بعضوں کے طور پر دکھائی بھی دیتی ہیں، اور ایک جو ہے دکھائی نہیں دیتی ہے مگر وہ قوت ہے۔ تو 3 قوتوں کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے اور اس کا کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ مثلا جہاں انسان کے تخلیق کا ذکر کیا ہے اور انسان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس کو بتایا کہ انسان اس دنیا میں جاہل آیا ہے، اور اس طریقے مخاطب جب تم اپنے ماں کے بطن سے تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو تم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل تھے، لیکن فوراً اتنی بات کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ مگر اللہ نے تمہیں کان، آنکھ اور عقل دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جہالت کے دور کرنے کی یہ 3 قوتیں ہیں، اور اللہ نے فوراً اس احسان کو بتایا کہ تمہیں کان اللہ نے دیا، اس لیے کہ آدمی کا علم سن کے ہوتا ہے، دیکھ کے ہوتا ہے، سمجھ کے ہوتا ہے۔ لگاتا سمجھتا تو اس طریقے سے وہ علم تک پہنچ جاتا ہے، علم حاصل کر لے، تعلیم بن جاتا ہے آگے۔ سنتا ہے سن کر کے، دیکھتا ہے دیکھ کر کے، سوچتا ہے سمجھتا ہے اور عقل کا استعمال کرتا ہے۔ یہی 3 قوتیں ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی جہالت کو دور کرتا ہے۔ تو گویا خدا نے انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس دنیا میں جب بھیجا اور جب انسان نے اپنے ماں کے شکم سے باہر اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور آنکھ کھولی ہے، تو اللہ بالکل واضح طور سے کہہ رہا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں پڑھا لکھا کے نہیں بھیجا گیا ہے، تم جاہل آئے ہو، ہاں لیکن تمہیں قوتیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جن کا استعمال کرو گے تو تم جہالت سے اپنے کو نکال کر کے علم کی روشنی میں آ جاؤ گے۔ کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال اور عقل و فکر و شعور کا استعمال، اس سے آدمی جہالت، اور ان 3 چیزوں کو، ان 3 قوتوں کو پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا، یہ جو ہم نے 3 قوتیں دی ہیں یہ ذمہ دار بھی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ کان کے بارے میں تم کو کان دیے، تم نے سنا نہیں، ہم نے آنکھیں دی تھیں، تم نے دیکھا نہیں، تم کو ہم نے عقل و شعور دیا تھا، تم نے سوچا نہیں، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ جب ہم نے دیا تھا جہالت کو دور کرنے کے لیے، دین دنیا ہر چیز کے بارے میں یہ ذمہ دار ہیں، اور یقیناً جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دین میں آگے دیکھیں، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، جو آج اتنے اختلاف ہو جاتے ہیں، مثلا کہ تم نے سنا نہیں، حتیٰ کہ اگر سورہ ملک پڑھیں تو سورہ ملک میں یہاں تک بھی ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نذیر، یعنی بتانے والا نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اس جہنم جہاں ڈالا اسے ڈرانے والا تو نہیں آیا تھا؟ تو سوچے نا نہیں، بالکل آیا تھا، ہم جانتے نا، لیکن ہم نے اس وقت ان کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے نتیجے ہم جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سننے کے بعد عقل کا استعمال نہ کرے تو انسان نہیں کرے گا تو جھٹلا دے گا، جھٹلائے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ آدمی سننے کے بعد وہ
عقل کو کام لے کر کے آئے کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا کس طریقے سے اپنے کو بچا سکتے ہیں، یا کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آواز ہے تو بھی، دیکھی ہوئی چیز ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بھی۔ سورہ زمر میں جو ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے میرے حبیب آپ جو ہے میرے ان بندوں کو خوشخبری دیں، بشارت دیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ استماع کہا ہے، استماع کان لگا کے سننے کو کہتے ہیں، غور کرنے کو کہتے ہیں، ورنہ کان تو ایک آلہ ہے کہ کوئی بھی آواز آئے گی تو کان کا کام سنائی دے گا، لیکن جب آدمی کسی بات پر دھیان دینے لگتا ہے تو دوسری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، لگتا ہے جیسے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، اور جس پر دھیان دے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر دوسری آواز اس دھیان کو باقی نہیں رہنے دیتی تو آدمی اس آواز سے دور چلا جاتا ہے، یا اس آواز کو بند کر دے گا، یا جہاں سے آواز آ رہی ہے اس پر غصے کا اظہار کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ آواز اتنی بھاری ہے کہ جس آواز کو میں سننا چاہتا ہوں وہ استماع کو باقی نہیں رہنے دینا، یعنی کان لگانے کو باقی نہیں رہنے دینا چاہتا کہ میں دھیان دے سکوں، غور کر سکوں۔ تو یہی کہا کہ جو دھیان سے بات کو سنتے ہیں، گویا کہ ایک درس بھی ہے اس میں کہ باتوں کو دھیان دینا چاہیے، لیکن دھیان دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کے ساتھ فوراً عقل بھی کام کرنا شروع کر دی، تو دھیان دیا ہے، تو جو باتیں آ رہی ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، کیوں صحیح ہیں، کیوں غلط ہیں، مثلاً وہ اپنے اندر عقل کے حوالے کر کے وہ سوال جواب بھی کرنے لگتا ہے تاکہ اسے کسی طرف سے اطمینان ہو جائیں۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ صاحب بشارت ہیں، واقعاً خوشخبری کے مستحق ہیں، جو لوگ بات کو دھیان سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جو ہیں جو اس میں اچھی بات ہوتی ہے، ظاہر اچھے ہونے کا فیصلہ تبھی کرے گا جب وہ عقل کے حوالے کر کے اس میں غور و فکر کرے گا اور یقین کرے گا یہ بات اچھی ہے، تو اس اچھی بات پر عمل کرے گا، گویا سن کر کے اس پر عمل کرے گا، جب اسے یقین ہو جائے گا عمل بھی یقیناً کرے گا۔ تو قرآن نے کان کے بارے میں جو ہے بے انتہا باتیں کہی ہیں۔ مثلاً اس حد تک قرآن یہ بات کہی ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے میرے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا، هو الذی انشأکم، اس نے تمہاری خلقت کی ہے، اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، عقل عطا کی ہے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم میں بہت کم ایسے ہیں جو یہ تین قوتیں پانے کے بعد اللہ کے شاکر نہیں بنتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی جہالت کو دور کر سکتے ہیں، ہم اپنے کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر کے علم کی روشنی میں لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے اور بہت عظیم عطا ہے، اور اس کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگارہ تو نے ہمیں کان دیے، تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو نے ہمیں عقل اور شعور دیے۔ رخ ہے کئی اس میں کہنے کے کہ اللہ نے جہاں کہیں بھی ان تین قوتوں کا ذکر کیا اس میں پہلے کان کا ذکر کیا۔ کان اگر غور کریں، اور بہت سارے رخ ہیں غور کرنے کے لیے، کہ شاید پہلا علم جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پہلا علم اس کا کان کے ذریعے ہی سے ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے مگر دیکھ کے کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، ابھی جس دن پیدا ہوا دیکھ کے وہ پتہ نہیں جانتا، مگر سن کے جانتا ہے، وہ بتانے لائق نہیں، مگر اس کا وجود جیسے اس کی باڈی جو ہے بتا رہی ہوتی کہ ہاں اس کو جانتا ہے۔ آنکھ کھول کے جو کھولتا ہے دکھتی ہیں چیزیں، مگر
نہ کسی چیز کو وہ دیکھ کے پہچانتا اور ہنستا نہیں، اور نہیں کسی چیز سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ بس دیکھا، ایک نئی دنیا میں آ گیا، شکم مادر میں تھا، کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، اب دیکھ رہا، ایک وحشت ہوئی، رویا، اور اگر غور کیا جائے گا تو اس کا رونا بھی اسی سننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں جیسے آنکھ کھلتا ہے آواز ہی آنا، اور خوف زدہ ہوتا ہے، دیکھ کے نہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے اس کے لمحات گزرتے جائیں گے، آنکھ کھولے گا بھی تو کسی کو دیکھ کر کے، کسی کو دیکھ کے ہنستا نہیں ہے ابھی، کہ کہے ہنسنا بتائے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ گیا ہے اور اس کا علم ہوا اور اس کے اظہار کے ذریعے ہنسنا ہے، اور نہ روتا ہے کہ آپ سے بچنے کا طریقہ تلاش کر رہا ہے، بچانے کا کے لیے مدد مانگ رہا ہو۔ لیکن کان میں آواز پہنچتی تھی، چونک جانا، ذرا سی بڑی اور بھاری بھرکم آواز آئی، چونک گیا اور ایک دم سے چیخ پڑا، یا خالی رویا بھی نہیں، چونک گیا، تو اس کا مطلب کان نے اس تک ایک علم، اور چونک جانا یہ خود اس بات کا اظہار ہے بدن کے ذریعے سے، جسم کے ذریعے سے، کہ وہ آگاہ ہو گیا، اور چونک جانا اس کا بدن بتا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے خوف، اس کے وجود میں اس نے خوف پیدا کیے، سے چونک پڑا، یا یہ کہ رو پڑا، خوف پیدا کر دیتا۔ دھیرے دھیرے زمانہ گزرے گا تب آنکھ کام کرے گی، آنکھ کام دیکھنے کے اعتبار سے کرتی ہے، یعنی پھر وہ آنکھ سے دیکھ کر کے علم، یعنی جب وہ عقل کے حوالے ہوتا اور فیصلہ کرتا ہے، عقل کہ وہ اس کے لیے خوشی کا سبب ہے یا رنج کا سبب ہے، اس پر ہنسنا یا رو دینا، وحشت زدہ ہو جانا یا مسرت زدہ ہونا مثلا، یہ ساری چیزیں عقل کے حوالے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو چیزوں کو خود اپنے عقل کے حوالے بھی کرنے لگتا ہے۔ ایک ہلتا ڈولتا چلتا پھرتا کھلونا دیکھے، اس کی طرف بھاگے اور لے لے، اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر کے دیکھنا، وہ عقل کے حوالے کرتے ہیں، کیا چیز ہے جس کی بنیاد پہ چل رہا ہے یہ، مثلا اس کو کھولنے لگنا، توڑنے لگنا مثلا، یہ سب یہ اللہ نے 3 قوتیں دی، مگر اللہ عطا کرنے کے بعد چاہتا میرے بندے کاش کہ اس اپنے عظیم نعمت الہی کو پانے کے بعد جو اس کے شاکر ہوں، شکر و خدا کریں، اور احساس علم سے نہ صحیح تو کم سے کم کسی کی محرومی کو دیکھ کر کے یا تصور محرومی سے شکر خدا کرنا چاہیے کہ میں نے ایسے کو بھی دیکھا جس کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چونکہ سن نہیں سکتا ہے لہذا بول بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر کے کم سے کم اپنے اس قوت پر اللہ کا شاکر ہونا چاہیے، یا اس خوف سے کہ خدا نہ کردہ کبھی ہماری یہ قوت، یہ نعمت سلب نہ ہو۔ اور میں پھر یاد دلاؤں گا نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات کے خطبے کے آخر کے دعائیہ جملوں کو نقل فرمایا سید رضی نے، جس میں امام نے فرمایا کہ اللہ یہ سارے اعضاء اور جوارح تیری عطا ہیں، جو ودیت میرے پاس امانت ہے، ہاتھ، آنکھ، کان، ناک، عقل، یہ ساری چیزیں جو ہیں پروردگار تیری ودیت ہیں، تیرا دیا ہوا ہے اور امانتاً میرے پاس ہیں، تو انہیں واپس لے گا۔ پورے وجود کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اور جان بھی تیری عطا ہے، میرے پاس ودیت ہے، جب تک تو چاہے گا میرے پاس رہے گی، جب چاہے گا لے لے گا پروردگار، تو لے لے گا۔ لیکن اصل میں جو دعا امام نے کی ہے کہ آنکھ، کان، اعضاء اور جوارح تیری ودیت ہیں، میرے پاس امانت کے طور پہ تو لے گا، جان بھی تیری ودیت، مگر اے اللہ جب تم انہیں واپس لینے لگے تو سب سے پہلے جان کو واپس لینا۔ کیا عظیم دعا ہے، محبوب سب سے پہلے جان کو واپس لینا۔ گویا امام دعا بتا رہے ہیں کہ بھی اللہ نے آنکھ دی ہے وہ لے گا، کان دی ہیں وہ لے لے گا، اللہ نے زبان دی ہے لے لے گا، دماغ دیا وہ واپس لے گا، لیکن دعا یہ کرو کہ جب اللہ واپس لینے لگے تو اس میں سب سے پہلے جان لے، یعنی معبود جب تک یہ جان کی امانت میرے پاس رہے تب تک میری آنکھ کام کرتی رہے،
زبان کام کرتے رہے، کان کام کرتے رہیں، ہاتھ پاؤں کام کرتے رہیں، دماغ کام کرتے رہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جان ہے مگر آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، جان ہے مگر کان کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، جان ہے مگر قدم ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیے ہیں، سوچنے کی صلاحیت قوت جو ہے ختم ہو گئی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ سب تیری ودیعتیں ہیں، تو لے گا، تو لے گا، مگر معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ سب سے پہلے جب اپنی امانتوں کو واپس لینے لگے تو سب سے پہلے جان کو واپس لینا، یعنی جب جان چلی جائے گی تو ظاہر سارے اعضاء اور جوارح اس کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جان رہے اور روشنی آنکھ کی چلی جائے، جان رہے اور قوت سماعت کام نہ کرے، بڑا درد ہوتا ہے۔ اے کاش کہ انسان تھوڑا سا جاگے، متوجہ ہو ان اللہ کی نعمتوں کی طرف اور شکر بھی کرے ان کا، تاکہ اللہ نے جو کہا کہ بہت کم میرے ایسے بندے ہیں جو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ شکر کے ساتھ ساتھ جیسے وہ شکر کرنے لگا یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ اللہ یہ قوتیں ہیں جان کے ساتھ ساتھ باقی رہیں، جب لینے لگے تو جان ہی کو سب سے پہلے لینا، تاکہ میں کسی کا اپنی زندگی میں جان رہتے ہوئے کسی کا محتاج نہ ہوں کہ جان ہے کچھ چل ہی نہیں سکتا، جان ہے میں سوچ ہی نہیں سکتا، جان ہی میں دیکھ ہی نہیں سکتا، جان ہے مگر سن ہی نہیں سکتا۔ پروردگار تیری ودیعت ہے، ان ودیعتوں میں جب واپس لینا کہ لینا ہے تیری ہی چیزیں ہیں تو واپس لے گا معبود، تو سب سے پہلے جان کو واپس لینا۔ ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں، اور وہ حدیث سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے منسوب ہے، یعنی آپ ہی کی فرمائی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب کسی سائل نے، سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کوئی سوال کیا تو امام نے اس کو ایک نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایھا السائل، پوچھنے والے کیا سنو، نصیحت ہے کہ استمع ثم استفہم، پہلے استمع کہا، کان لگا کے سنو، سننے کے بعد سمجھو، ثم استیقن، سمجھ کر کے اس پر یقین پیدا کرو، ثم استعمل، پھر اس پر عمل کرو۔ گویا کہ 4 مرحلے، غور سے سننا، پھر اسے سمجھنا، سمجھ کے اس کو اپنا یقین و ایمان بنانا، اور یقین و ایمان بن جائے تو عمل میں وہ یقین تبدیل ہو جانا۔ یہ گویا ترتیب ہے، مرحلے ہیں، درجات ہیں۔ ڈھیروں چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ میں نے سنی ہوں مگر کبھی سمجھنے کی صحیح نہیں کی، کوشش نہیں کی، کہ سنا تو ہے مگر میں نے اس کو جانا ہی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہیرا ہے، جواہر ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کیا ہے۔ جب وہ سمجھے گا، سمجھنے کے بعد جو ہے تب مرحلہ یقین کا ہوگا کہ بھئی میرے ہاتھ میں جو ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب اس کے قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تبھی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اس کی حفاظت، اور اپنے وجود میں اس کو اتار لیتا ہے۔ لہٰذا کان کا جب استعمال ہو تو سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس نصیحت کی روشنی میں استعمال استعماء کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی توجہ سے سننا، کان لگانا، دھیان کرنا، دھیان سے اس کو سننا۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہوا کہ دھیان سے سنیں اس کو، اور دوسرا مرحلہ اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا، دوسرا مرحلہ کو سمجھیں۔ ہر ایک سے سن کر کے فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے، ارسطو کی طرف منسوب یہ بات ہے کہ ارسطو نے یہ بات کہی ہے کہ بیوقوف کی حماقت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے فوراً مان لے۔ سن کے فوراً ماننا نہیں چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ اس نے یہ بات کہی کہ
باہر بات کہی جاتی ہے، اس نے بھی کہا کہ کہی جاتی ہے کہ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو بات سنے اور فوراً مان لے۔ کیوں سن کے مانے بھائی؟ اللہ نے ہم کو عقل دیا، میں نے غور کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے بات کوئی غلط نکل سکتی ہے، وہ صحیح نہ ہو، یا پھر دیکھا اور اس نے بیان کر دیا، خود ہی نہیں سمجھا تھا، بیان کر دیا۔ تو دوسرا مرحلہ تھا اس کا سمجھنے کا، اور تیسرا مرحلہ کہ سمجھے تو اس طرح کہ اس کا یقین بن جائے۔ ڈھیروں چیزیں انسان کے علم بنتی ہیں مگر یقین اور ایمان نہیں بنتا۔ نہ جانے کتنی چیزیں انسان کے سامنے، اس کا علم تو ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے جانتا ہے کہ ہاں، مگر یقین نہیں ہے اس کا وہ یقین اور ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً ہم کہیں کہ مردہ ہے، اور اس مردے کے بارے میں کہیں کہ جو آدمی مر گیا ہے وہ اٹھ کے تمہیں تماچے مار دے گا تو ہنسے گا آدمی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ ہوتا تو شاید بھی ایسا کر لیتا، مرا ہوا کیوں۔ لیکن اسی مردے کے لیے جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے اور آپ نے اعلان کے ساتھ ہی بات کہی کہ نہیں وہ اٹھ کے تماچا نہیں مار سکتا ہے، لیکن رات کے سناٹے میں تاریکی میں کہا جائے کہ وہیں جہاں مردہ پڑا ہوا تم بھی وہیں رہو، اسی کے پاس لیٹو، آدمی تھرانے لگتا ہے۔ ہم کہیں یہاں رکھیں بھائی، ابھی کہیں وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے مگر اس کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں۔ سناٹے کے قبرستان میں جو ہے انسان رات کے تنہائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پتہ ہے کہ وہاں کوئی جو کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے۔ کیا مطلب؟ علم تو کہتا ہے کہ ہاں جو مر گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ یقین اور اعتبار نہیں بن رہا، پتہ نہیں کیوں، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی ممکن اس کی توضیحات کر سکتا ہے۔ اگر توضیحات کرے تو یقین وہاں بھی اس کے لیے سوچ سکتا ہے کہ ہاں یہ اٹھ کے مار سکتا ہے کیسے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ نہیں مار سکتا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو توجیح کرے گا وہ غلط توجیح ہوگی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بہرحال انسان کو دھیان سے سننا چاہیے، اور سن کر کے جو اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو یقین بنانا چاہیے۔ یقین جب بن جائے گا تو آدمی عمل کی طرف، اس لیے کہتا ہے کہ عقیدہ عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، عقیدہ نہیں یقین، یقین جو ہے عمل کی طرف بلاتا ہے۔ اگر عقیدے کے مطابق آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو جھوٹا ہے اپنے کو کہنے میں کہ وہ عقیدہ نہیں، بس اس کا ایک علم ہے، جان لیا ہے، سن لیا ہے، تو اس کا عقیدہ نہیں بنا۔ عقیدہ بن جاتا ہے تو یقین کی طرف، یقین ہو جانے کے بعد آدمی اس طرف بڑھتا ہے۔ وقت کم رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس سلسلے میں پھر بھی بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم تلاش میں وہ راستے تلاش کریں جو دین اور مذہب نے بتایا ہے، اور اس راستے پہ چل کر کے اپنی مطلوب چیزوں تک پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔